آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، شاہ محمد شاہ صاحب، جو یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور پاکستان کے اندر مختلف کمپنیاں بھی رن کر رہے ہیں، ایک بہت اچھے لیول پہ کاروبار کر رہے ہیں اپنا۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے انٹرپرونر ہیں، یوٹیوبرز ہیں یا بزنس مینز ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پوچھیں تو اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہے، بالکل ایسے بڑی محنت کی ہوتی ہے اور بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ کہ دنیا میں ہزاروں بزنسز جو ہیں وہ ڈیلی لوگ بزنس کھول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے جو بند ہونے کا یا شٹ ڈاؤن ہونے کا جو ریشو ہے وہ 90% ہے۔ دیکھیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ جی پیسوں سے کاروبار کیا جا سکتا، تو میرے خیال سے یہ ان کی جو سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، شاہ محمد شاہ صاحب، جو یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور پاکستان کے اندر مختلف کمپنیاں بھی رن کر رہے ہیں، ایک بہت اچھے لیول پہ کاروبار کر رہے ہیں اپنا۔ ان سے آج ہم بات کریں گے اور ان کا ایکسپیرینس جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ انہوں نے اپنی کیریئر کی شروعات کس طرح کری اور یہاں تک کا سفر ان کے لیے کتنا مشکل تھا اور یہ کیسے یہاں تک پہنچے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ خیریت سے؟ اللہ کا بہت مہربانی، بہت شکر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ اتنے سارے کام مینیج کیسے کر لیتے ہیں اور کس طرح ابھی ساری کمپنیاں رن کر رہے ہیں اور کون کون سی کمپنی آپ اس ٹائم پہ رن کر رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں تیمور بھائی، یہ ایک ہسٹری ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑی جد و جہد کی، بالکل، اور نشیب و فراز اس کے اندر آتے ہیں۔ تو ہمارے جو بھی ینگسٹر ہیں، یوتھ ہے ہماری، ان کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز کامیابی آپ کو ایسے نہیں ملتی کہ آپ جائیں اور آپ کو لوگ کہیں جی ٹھیک ہے جی آج سے آپ مینیجر ہو گئے، آپ جی ایم ہو گئے، آپ ڈائریکٹر ہو گئے۔ تو آج کی جو ہماری جو یوتھ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ ایکچولی آپ نے جب اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنا کیریئر جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج جتنے بھی بڑے بڑے انٹرپرونر ہیں، یوٹیوبرز ہیں یا بزنس مینز ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پوچھیں تو اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہے، بالکل ایسے بڑی محنت کی ہوتی ہے اور بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ دیکھیں، اسٹرگل کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، اسٹرگل تو ضروری ہے۔ جی دیکھیں، اسٹرگل بالکل ضروری ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں بزنسز جو ہیں وہ ڈیلی لوگ بزنس کھول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے جو بند ہونے کا یا شٹ ڈاؤن ہونے کا جو ریشو ہے وہ 90% ہے۔ تو جب 90% بزنس آپ کے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے اس کے پیچھے جو ہے ایک اسٹڈی کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ بزنس تو بڑے وہ جوش اور ولولے کے ساتھ کھول رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ بند کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہے، اس کے لیے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ مینٹلی طور پہ تیار ہوں گے اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے گرنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے گرنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، تب آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے دن سے جدوجہد کرنی ہے اور آپ مینٹلی طور پہ تیار ہوں۔ اصل میں لوگوں کے اندر صبر و تحمل بھی ختم ہو گیا نا، لوگوں کے اندر پیشنس نہیں رہا۔ اگر مہینہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوراً رزلٹ آنا چاہیے اس کا، اگر مہینہ 2 مہینے لوگوں کو رزلٹ نہیں ملتا، لوگ جو ہے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب کراچی میں اپنی پہلی جاب اسٹارٹ کی تو گریجویشن کے بعد جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ ایز اے ٹریننگ سیلز مین ہوں گے اور آپ کی سیلری ہوگی 800 روپیز۔ دیٹ واز دا 90 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے 2 منٹ کے لیے اپنے آپ سے پوچھا کہ یار میں کیا 800 روپے کی جاب کروں گا؟ تو میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ یہ کی تھی کہ جو میں آج جو کیریئر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور جو میرا ماضی ہے اس میں میں نے اپنی کشتیاں جلا چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے جو بھی فرسٹ جاب ملے گی وہ میں نے کرنی ہے۔ اور جب میں نے پہلی جاب اسٹارٹ کی تو جب میرا جو سینئر تھا اس نے کہا جی آپ نے جو ایز اے ٹریننگ سیلز مین، تو اس نے مجھ سے ہیلپری کا بھی کام لیا۔ تو وہ ایک کروشل ٹائم تھا جو ہم نے گزارا اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو ہمیں جو ہماری یوتھ ہے ان کو میرا میسیج یہی ہے کہ آپ
انگلی پکڑیں پہلے اور گریجولی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک مستحکم ہوگا, مضبوط ہوگا, فیوچر آپ کا برائٹ ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں نے ابھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی اور آج جو ہے میں ایک مینیجر کی پوسٹ پہ چلا جاؤں, مجھے گاڑی مل جائے, مجھے بنگلو مل جائے, تو میرے خیال سے اس چکر میں جو ہے نا ان کا کیریئر جو ہے وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو پاتا اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں, پھر وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں. تو ہماری یوتھ کے ساتھ جو پرابلم وہ یہی ہے کہ وہ اسٹرگل کرنا جو ہے وہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بگننگ جو ہے ان کو ایک جو ہے وہ مینیجرل پوسٹ مل جائے اور وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے. تو یہ آئی تھنک ناممکن بات ہے. آپ نے اپنے کیریئر کی شروعات کیسے کری اور اس کے اندر کتنے ہرڈلز دیکھے آپ نے, کیا آپ کے پاس اپ اینڈ ڈاؤن آیا, اور آج ماشاءاللہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کہاں تک پہنچے, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو ایک سیکھنے کو ملے اور ایک موٹیویٹ بھی ہوں کہ یار ایک عام آدمی جو زیرو سے اسٹارٹ کرتا ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں, ہمارے یہ بھی بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کا مائنڈ میں رہتا ہے. تو اپنی ہسٹری بتائیں, اپنے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو ایک سیکھنے کو بھی ملے. دیکھیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ جی پیسوں سے کاروبار کیا جا سکتا, تو میرے خیال سے یہ ان کی جو سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے. ایگری. میں نے جب کراچی میں قدم رکھا تو اس وقت میرے پاس صرف 500 روپیز تھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو میں اپنے ینگسٹر کو, یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس صرف 500 روپے تھے اور میں کراچی آیا تھا. اور جب مجھے پہلی جاب ملی اور وہ ایز اے ٹرینی سیلز مین, آپ کو پتہ ہوگا ٹرینی سیلز مین کا مطلب ہے کہ آپ شاپ ٹو شاپ گڈس ڈلیوری دینے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے ٹریننگ جو ایز اے ٹرینی سیلز مین تھا, تو میں نے گاڑیوں سے خود سامان نکال کر اور ہم دکان پر رکھ رہے ہوتے تھے. صحیح ہے. اور آج جو ہے میں اپنا الحمدللہ ایک بہت اچھا بزنس کر رہا ہوں, اور شاہ گلوبل موٹر کے نام سے میرا بزنس ہے. آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر ہم نے ایک اچھی عزت ریسپیکٹ کمائی ہے, اور آلموسٹ مجھے میری پوری انڈسٹری کے لوگ مجھے جانتے ہیں, شوبز کے لوگ مجھے جانتے ہیں, سارے بزنس مین جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ٹریول ایجنسی بھی رن کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے جو کہ شاہ گلوبل انٹرپرائزز کے نام سے ہم وہ رن کر رہے ہیں. تو میں اسٹارٹنگ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب ایک 800 روپیز سے جاب اسٹارٹ کی تو میں نے 3 سال تک کنٹینیوسلی جو ہے وہ سیلز مین شپ کی. اس سے ہم نے سیکھا. پھر میں نے کہا کہ یار شاہ, اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی شاہ کہ اب ایک اسٹیپ آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایک ڈسٹریبیوشن تھی وہاں پہ ایز اے سیلز سپروائزر اپلائی کیا. پھر وہاں پر میں مینیجر رہا. پھر میں نے کہا کہ ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے, تو پھر میں فارماسیوٹیکل چلا گیا. فارماسیوٹیکل سے پھر میں ریکن بن کائزر کی بھی پورے کراچی کی ڈسٹریبیوشن دیکھ رہا تھا. اس کے بعد پھر میں اسٹرگل کرتا رہا. میں نے کہا اور آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنا ہے, اور اپنی محنت اور لگن سے ہم آگے بڑھے. کبھی سفارش نہیں کی, کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی مجھے جو ہے آپ کو اچھی جاب لگوا دیں. اچھی بات ہے. واک ان انٹرویو کا دور تھا اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ نیوز پیپر کے اندر جو ہے وہ انٹرویو کے لیے جو ہے وہ ایڈ لگ رہے ہوتے تھے. تو میں ہر دن, ان دنوں میں فرائیڈے کو چھٹی ہوا کرتی تھی. تو فرائیڈے کو ہم نے وہ ڈان اخبار, جنگ اخبار, اس میں دیکھا کہ جی واک ان انٹرویو کہاں کہاں ہیں, اور پھر کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں. تو ایک دن میں نے اپلائی کیا پاکستان موٹر میں ایز اے سیلز ایگزیکٹو فار آٹو موبائل انڈسٹری. اچھا, جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا وہاں پر تو ہمارے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپلائی تو کر دیا ہے بٹ یو ڈیڈنٹ ہیو اینی ایکسپیرینس اباؤٹ آٹو موبائل انڈسٹری. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ میرے کبھی باپ دادا نے بھی گاڑیوں کا نام نہیں سنا ہوگا, نہ ہم نے کبھی گاڑیوں کے اتنے نام سنے ہوگے کہ جی سوزوکی میں کون سے برانڈ آتے ہیں, ٹویوٹا میں کون سے آتے ہیں, ہونڈا میں کون سے آتے ہیں. بٹ اس میں نے ایک اپنے سی وی میں ایک چیز مینشن کی تھی کہ آئی کین اسپیک اینڈ رائٹ سیورل لینگویجز. تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ اس بندے میں یہ جو چیزیں ہیں نا, جو اس نے اتنی زبانیں سیکھی ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں ٹیلنٹ موجود ہے. تو انہوں نے مجھے جاب آفر کی اور کہا جی آپ تو اس انڈسٹری سے بلانگ رکھتے ہی نہیں, لیکن ہم پھر بھی آپ کو چانس دے رہے ہیں. تو اگر آپ 3 مہینے میں پرفارم نہیں کر پائے تو پھر ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے. تو میں نے اپنے کانفیڈنس سے ان کو یہ کہا کہ سر 3 مہینے بہت دور کی بات ہے, میں آپ سے صرف 1 مہینہ لوں گا. اگر میں اس انڈسٹری میں
اپنے آپ کو پروف نہیں کر پایا 1 مہینے میں سمجھوں گا کہ میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا تو آئی ریزائن مائی سیلف. اتنا کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ ہوا آپ کے اندر؟ کیا کوئی خاص چیز تھی، کوئی کسی نے آپ کو پیچھے سے بیک اپ کیا، یا ایک نیچرل تھا سب کچھ؟ یہ اگر کہیں تو میں نے بچپن سے غربت کو بہت قریب سے دیکھا. صحیح ہے. اور میں اس بات کو بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے یوں سمجھ لیں کہ اگر 3 وقت کا کھانا تھا تو شاید 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا ہوگا. صحیح ہے. تو غربت کو بہت قریب سے دیکھا. بٹ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مجھے دی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک امید رکھی کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. بے شک. لیکن دیکھیں محنت کے اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ ساتھ نا آپ کو ایک محنت بھی کرنی ہوتی ہے، اسٹرگل بھی کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے. شاہ صاحب ہم نے یہ بھی بڑی چیز دیکھی آج کے لوگ جو نا یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا کام بڑا کام، لوگ کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ یار نہیں یار یہ میرے لیول کا کام نہیں ہے، یہ کام تو میں نہیں کروں گا. جیسے آپ نے اپنی بات میں بتایا کہ آپ نے 500-800 روپے سے کام سٹارٹ کیا. ہم لوگ اسٹارٹنگ میں چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹارٹنگ بہت اوپر سے ہو. آج کل جو جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، میرے خیال سے یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آج بہت پیچھے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں جب ہم پیچھے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم گریجویشن کرتے ہیں یا ہم جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم پیرنٹس سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے تو ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پیرنٹس کو پروف کریں کہ جی میں اپنے پیسوں سے اپنی محنت سے آپ کو پروف کر کے دوں گا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہوں. اور میں اپنی اگزامپل لوگوں کو اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان کو کبھی بھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. بے شک. امید کی کرن موجود ہوتی ہے، لک بعد میں کام کرتا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک اسٹیپ لینا ہوتا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلیم کرتے ہیں جی میری قسمت اچھی نہیں تھی. جتنا میں نے دیکھا ہے لوگ رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ ٹائم کبھی آتا نہیں. رائٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں لایا جاتا ہے. آپ اپنی محنت کرتے ہیں، رائٹ ٹائم خود آتا ہے. بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. کبھی بھی زندگی کے اندر آپ کو ایشوز آئیں گے، پرابلمس آئیں گی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا. بالکل صحیح. تو پہلے ہی سال میں مجھے بیسٹ سیلس پرسن کا ایوارڈ ملا پاکستان موٹر میں. صحیح. اور میں نے بہت زیادہ گاڑیاں بیچیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو انسان کے اندر پیشن ہوتا ہے، جب آپ میں پیشن ہے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. تو آپ کوشش کریں، اسٹرگل کریں، محنت کریں اور پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. بالکل ایسی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ لگا آپ کو جاب کرتے ہوئے اور آپ کو اپنا شو روم بنانے میں کتنا عرصہ لگا، اور یہ آپ کو کس طرح خیال آیا کہ اب اپنے کاروبار کی طرف چلے جانا چاہیے، اپنا کاروبار کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو بندہ جاب کرتا ہے یوزلی ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر یہ ہمت نہیں آ پاتی کہ اپنا بزنس کرنا چاہیے. تو آپ نے اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کیا، اس کے لیے کتنا آپ کو ٹائم لگا اوور آل؟ دیکھیں میں نے 90 سے جاب شروع کیا، آپ کو پتا ہوگا. پھر 2010 سے جو ہے میں نے اپنا بزنس شروع کیا. اچھا 20 سال لگے بیچ میں. تو یہ 20 سال کا جو ایکسپیرینس تھا اس میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. میں نے پاکستان موٹر میں بھی رہا، پھر میں نے وہاں سے سوئچ کیا ٹو ٹوئیٹا ڈیلرشپ پہ. پھر 13 ایئرس میں ٹوئیٹا ڈیلرشپ پہ رہا. صحیح ہے. پھر وہاں سے جب میں نے ریزائن دیا تو پھر مجھے ہونڈا والوں نے اپروچ کیا، تو پھر میں ہونڈا ڈیلرشپ پہ بھی ہیڈ آف سیلز رہا. اور پھر وہاں سے میں نے 1 سال بعد ریزائن کیا اور دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ شاہ اب آپ نے بہت زیادہ کر لی. اس سے پہلے کہ 60 سال 65 سال کے بعد لوگ آپ کو کہیں گے آپ ریٹائر ہو گئے، تو آپ اپنا بزنس شروع کریں. اور یقین جانیں کہ جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا 2010 میں، تو جو ہمارے ارد گرد کے لوگ تھے، کلیگس تھے، انہوں نے یہی کہا کہ یار یہ بہت جلد جو ہے نا ڈیفالٹ کر جائے گا. کیونکہ ایک سیلریڈ پرسن جو ہوتا ہے جب وہ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے 90% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ کلیپس کر جائے گا. ظاہر ہے اس کے اندر وہ اتنا زیادہ پیشنس نہیں ہوتا، وہ اتنا زیادہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا شاید. تو اس کے لیے بالکل مجھے بہت زیادہ پرابلمس بھی آئیں، پریشانی بھی آئیں. لیکن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنز آئے. ہم نے ایک لوبریکینٹ کی ڈیلرشپ ساتھ ساتھ لے لیا آٹو موبائل انڈسٹری کے ساتھ. اس میں مجھے اراؤنڈ کوئی 12 to 15 ملین روپیز کا نقصان ہوا. صحیح ہے. تو اس میں مینٹلی بڑا اسٹک ہو گیا تھا اور مینٹلی ڈس آرڈر بھی ہو گیا تھا. لیکن میں نے پھر اپنے آپ سے ایک دن میں یہاں سے آفس سے اٹھ کر میں سی ویو چلا گیا. اوکے. سمندر کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں،
لہریں چل رہی ہیں, ہوا لگ رہی ہے, اور بڑا ریلیکس فیل کر رہا تھا. اس وقت میں نے اپنے آپ سے پھر کمٹمنٹ کیا کہ شاہ, یا تو آپ غلط کام کرو گے, کسی کے ساتھ چیٹنگ کرو گے, یا پھر اپنے آپ کو سرنڈر کرو گے, اور تیسرا آپشن ہے کہ اسٹرگل کرو گے, محنت کرو گے, اس لاسز کو آپ نے کور کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر میں جہاں 8 گھنٹے کام کر رہا تھا, میں نے 15 گھنٹے کام کیا. میں فلور پہ کھڑے ہو کر ڈیلنگ کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا, اور ٹارگیٹ تھا کہ ڈیلی ایک ڈیلنگ ہو, اس میں مجھے 10,000 ملیں, 15 ملیں, 20 ملیں, تاکہ میں اپنے لاسز کو کور کروں. ان دنوں میں کچھ دوستوں سے بھی پھر میں نے جو ہے وہ ایک بیل آؤٹ پیکیج بھی لیا, کہ کسی سے میں نے 20 لاکھ 25 لاکھ لیے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ٹائم کے لیے پیمنٹ چاہیے, اور یہ میرے ساتھ لاسز ہوں گے. لاسز یہ ہو گیا کہ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا جو کام ہوتا ہے, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, چیک باؤنس ہو گئے, تو اس میں مجھے بہت زیادہ لاسز ہوئے. لیکن میں نے اپنے پیشن کو نہیں چھوڑا, میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہوپ کو نہیں چھوڑا, بالکل صحیح ہے. میں نے اپنی محنت کو نہیں چھوڑا, اسٹرگل کیا, اس کرائسس سے نکلا, اور آج اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے کو میں ایک بہت اچھا بزنس رن کر رہا ہوں. اور جو لوگ میرے پاس ایز اے انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں, آج بھی اس مارکیٹ میں 8-10 ایسے شو روم ہیں جنہوں نے مجھ سے کام سیکھا, اور انہوں نے اپنے اپنے آؤٹ لیٹ جو ہے وہ اوپن کیے, اور ماشاءاللہ وہ بھی سکسیزفلی چلا رہے ہیں, اور ان کو میری پوری سپورٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیں, ہم نے دیکھا آپ کو بلاگنگ کا بھی شوق ہے, آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی رن کر رہے ہیں. اس فیلڈ میں آنے کا کس طرح آپ کو خیال آیا تاکہ میں بلاگنگ کروں, یوٹیوب چینل اپنا بناؤں, اور ایک موٹیویشنل آپ اسپیک بھی کرتے ہیں, میں نے دیکھا. یہ سب چیزوں کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ ایکچولی جب میں پاکستان موٹر میں تھا, دیٹ واز 98 کی بات بتا رہا ہوں, تو اس وقت کچھ کمپنیز تھی ہمارے پاس, کارپوریٹ کلائنٹ ہوتے ہیں نا, تو میرے پاس اورینٹ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی بھی تھی. تو اتفاق سے ایک دن میرا وہاں جانا ہوا HR ڈپارٹمنٹ میں اور پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں کمرشل بن رہے ہیں, شوٹس ہو رہی ہیں. اچھا. تو پھر وہاں میں نے ڈیسائیڈ کیا وائی ناٹ شاہ محمد, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں سے مجھے شوبز کا تھوڑا شوق کریٹ ہوا. پھر میں نے کچھ کولڈ ڈرنکس کی کمپنیز کے لیے میں نے کچھ ویوز کیے, پبلک ویوز کیے. پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے کافی ڈراماز کیے, ایئر وائی سے, جیو سے, اور بہت سارے انڈس ٹی وی, میٹرو ٹی وی سے میں لائیو شوز بھی میں نے کیے. کوئی ایسا کوئی 1-2 ڈراموں کے نام تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتاؤ آپ نے یہ کیے ہوئے؟ دیکھیں پی ٹی وی سے تو میں نے بہت زیادہ ڈراماز کیے ہیں, لیکن اگر آپ بات کریں, ایئر وائی کا ایک ڈرامہ تھا ماہنی, جی جی, جو کہ بہت مشہور ہوا تھا, اس میں ایز اے ڈاکٹر کا کریکٹر کر رہا تھا. اوکے. پھر جیو کا ایک ڈرامہ تھا جس میں مونالیزا اور باقی فیصل قریشی, فہد مصطفیٰ صاحب تھے. وہ اس ڈرامے کا نام تھا سندل, وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں. تو اراؤنڈ 60-70 پلیز میں نے کام کیا. زبردست. 4-5 میں نے کمرشلز کیے, اور لائیو شوز میں نے آلموسٹ 4-5 چینل سے 1-2 گھنٹے کے لائیو شوز کیے. تو وہاں سے یہ چیزیں ڈیورنگ کووڈ آپ اپنے یوٹیوب چینل سے بھی شاید شو کرتے رہے لائیو؟ جی. پھر جب کووڈ آیا تو ان دنوں میں پھر ہم نے کہا جی بزنسز آف ہیں, گھر پہ ہیں, تو پھر ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کہ میں اس کو لائیو شو کرتے ہیں. فیس بک اور یوٹیوب سے میں نے لائیو 2 گھنٹے کے لائیو شو کیے, اور وہاں پھر ہم نے ڈاکٹرز کو اور بزنس کمیونٹی کو, دوستوں کو آن بورڈ لیا. بالکل صحیح. اور وہاں پھر ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ کووڈ جو ہے اس سے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے. میں نے دیکھا آپ کے وہ شوز دیکھے ہیں میں نے, اور آپ نے گھر میں جو ہے کس طرح کوارنٹین میں ٹائم گزارنا ہے وہ سب آپ نے سکھایا. ہم نے بڑا کچھ سیکھا بھی تھا اس سے. جی بالکل. اس میں ہم نے گھر میں رہتے ہوئے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, آپ نے گھر میں ایک ہی کمرے میں رننگ کیسے کرنی ہے, اور لوگوں کو یہ بھی ہم نے کہ پریکاشن آپ نے کووڈ سے کیسے لینا ہے. اور لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے بس ہمت نہیں ہارنی ہے, کیونکہ دیکھیں جو برا وقت کہہ لیں یا جو کرائسس کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا ایک اچھا وقت ضرور آتا ہے. تو میں اپنے یوتھ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے کسی بھی موقع پہ, کسی بھی اسٹیج پہ مایوس نہیں ہونا ہے, اسٹرگل کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, پھر دیکھیں رزلٹ آپ کو ضرور ملتا ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے, آپ کا تجربہ جو ہے جاب کے حوالے سے بھی رہا, اب آپ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب کرنے میں اور کاروبار کرنے میں کیا بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں جاب ایک پرائمری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ سیلز میں ہیں تو آپ کو ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں, اور اس کے لیے ایک لائن آف ایکشن آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے آرڈرز لینے ہیں, کہاں سے لینے ہیں, کیسے لینے ہیں,
اور اس کے بعد آپ بری الزامہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. بٹ جو بزنس ہے اوور آل آپ کو بزنس کو دیکھنا ہے, آپ کا بزنس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, لاسز ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, آپ کو ٹیم کو دیکھنا ہے, اپنے ایکسپینڈیچرس کو مینیج کرنا ہے. آپ نے اس پہ بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اسٹریس نہیں لینا, بلکہ اپنے اس برین کی جو ہے نا یوٹیلائزیشن آپ نے لے کر آنی ہے, صحیح ہے. اور ایک ریسرچ بیسڈ کام کرنا ہے. اور جب بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے پازیٹیولی سوچنا ہے کہ اس پہ اوور کم کیسے آپ نے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ ڈیسیشنز لیتے ہیں, اور ایک ڈیسیشن میکر کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ڈیسیجن میکر ہونے چاہیے, بالکل صحیح ہے. کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں اور وہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ, جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے نقصانات ہو رہے ہوتے ایسے ہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی ہارڈ ورک کیا, آپ نے اسٹیپ لیا. اب عام بندہ جو ہے وہ ڈرتا ہے, وہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا, وہ اس طرح کے جو ہے اسٹیپ نہیں لے پاتا. اب ایک عام آدمی ہے, وہ نیا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے, اس کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے, اس کے بعد پیسے بھی نہیں ہیں. آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے یوتھ کو, وہ کس طریقے سے فرسٹ اسٹیپ کس طرح لے اپنا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی جو اپنی ایک وش ہے نا, اکثر ہوتا ہے کہ جی پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر بن جائیں, صحیح ہے. پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ انجینئر بن جائیں. آپ کا جو ذہن میں چل رہی ہے چیزیں کہ نہیں یار مجھے ایک بزنس کرنا ہے, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پیرنٹس کو بچوں پہ جو ہے وہ ان کے ڈیسیشن پہ جو ہے وہ Implement نہیں ہونا وہ جو ہے وہ ان پہ کہیں کہ جی آپ کا جو پیشن ہے, آپ کی جو وش ہے, وہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں جب بچے کی سوچ کے اگینسٹ آپ کوئی کام کروا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کرنا بھی چاہ رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ تو مجھے زبردستی کروایا جا رہا ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں پہ چھوڑیں اور لیٹس ڈیسائیڈ دیئر سیلف ٹھیک ہے. کہ جی آپ نے کیا ڈیسیشن لینا ہے. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے تو آپ نے انجینئر بننا ہے. صحیح. اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو بزنس کے حساب سے جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہوگی, اسٹرگل کرنا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں اپنے یوتھ کو کہ اگر آپ بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو آپ بزنس کر سکتے ہیں بغیر پیمنٹ کے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا, لوگ وہ اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار اب ایک عام آدمی ہے جس کو پیسے بھی نہیں ہے, اب وہ کہتا ہے یار میں فرسٹ اسٹیپ لوں, میں کسی سے پیسے بورو کروں, میں اسٹیپ لیتے لوں, مجھے نقصان ہو گیا تو مجھے دوبارہ اس کو ریپے کرنا پڑے گا. تو میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ وہ بندہ بولتا ہے یار جاب بہتر ہے, وہ 20-25-50 ہزار کی جاب پہ لگ جاتا ہے, آل دو اس کے بعد بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی ہوگا. تو وہ فرسٹ اسٹیپ لینا میرا خیال سے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں ڈیسیشن تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ایز اے اچھے ڈیسیشن میکر ہو, اور آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے کام کرنے کا. اس کے بعد پیسہ انسان ٹائم سے کماتا ہے. ایسے ہی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں. جب میں ٹویوٹا ڈیلرشپ پہ تھا یا پاکستان موٹر میں تھا, تو جب آفٹر 5 o'clock, کیونکہ میں جاب آف ہو گئی آپ کی, صحیح ہے. اس کے بعد کیونکہ جتنی بھی بینک تھی پاکستان میں وہ آٹو فائنانس آفر کر رہے ہوتے تھے, اور وہ ایک سڈن کمیشن دے رہے ہوتے کہ 5,000 4,000 کہ جی آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے, اگر اس کلائنٹ کو لون اپروو ہو جاتا ہے گاڑی کا یا گھر کا, صحیح ہے. یا کوئی اور ایسٹس پہ اس کو لون مل رہا ہے, تو وہ آپ کو پرٹیکولر ایک کمیشن دیا کرتے ٹھیک تھے. ہے. تو میں نے ان دنوں میں کیا کیا کہ جب 5 بجے آف ہو گیا تو میں پھر کلائنٹس کو وزٹ کیا کرتا تھا کہ جی آپ نے گاڑی لیز کروانی ہے, فائنانس کروانی صحیح ہے. ہے. بائک میرے پاس تھی, بیگ میرے پاس تھا, اور ساری بینکوں کی اپلیکیشنز میرے بیگ میں رکھی ہوئی ہوتی تھیں. اس طریقے سے میں کسٹمر ٹو کسٹمر, اور گھر پھر میں رات کو 9 بجے 10 بجے پہنچا کرتا تھا. تو روز کا ٹارگیٹ تھا کہ یار جو آمدنی آ رہی ہے اس میں یہ 5 یا 4 کیسز مہینے کے لازمی آپ نے کرنے ہیں. صحیح ہے. تو وہ ہم پروسیس کرتے تھے, وہاں سے بینک سے بھی کمیشن ملتا تھا, پھر ہمیں گاڑیوں کے آرڈر بھی ملتے تھے, اس گاڑیوں کے اگینسٹ ہماری پرفارمنس بھی اچھی ہوتی تھی. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اسٹرگل کریں, محنت کریں. اور میں نے جو بزنس سٹارٹ کیا, ایون آٹو موبائل انڈسٹریز کے لیے جب میں نے سٹارٹ کیا, آپ لٹرلی یقین جانیے کہ میرے پاس شاید 1 ملین بھی نہیں ہوں گے, اور میں نے کروڑوں کا بزنس شروع کر لیا. صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ خود بخود یہی پیسہ تو آتا ہے. پوائنٹ اکثر سیکھنے والا یوتھ کے لیے, سیکھنے کے لیے یہی تو چیز ہے کہ 1 ملین بھی نہیں ہے, آپ نے 10 ملین کا کام سٹارٹ کر لیا. یہ تو سیکھنے کی چیز ہے بیسیکلی. تو یہی ہم یوتھ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہر چیز آپ کے پاس ہو,
دیکھیں پیسوں کے تو یہ ہے کہ آپ بینک میں بھی رکھ دیں تو آپ کا گزارا ہو جائے گا. ایسی اسٹرگل آپ نے کرنی ہے, آپ نے اپنی ایک ریکگنیشن لے کر آنی ہے کہ آپ کو کوئی پہچانے, کوئی جانے, تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ سے ہی سٹارٹ کرنا ہے. آپ نے انگلی پکڑنی ہے, ہاتھ نہیں پکڑنا. ایسی جب آپ کوئی بھی آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں, ضروری نہیں کہ آپ شاپ کھولیں یا آپ کوئی بہت ویئر ہاؤس لے لیں, اسٹاک کر لیں, ضروری نہیں ہے. جو بھی کام آپ کو قریب قریب میں نظر آ رہا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں, آپ محنت سے کریں, کام محنت سے کریں. جیسے کہ آج کل آن لائن کام ہو رہا ہے, بالکل ایسی. تو آن لائن میں بھی یہ ہے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس جو مینوفیکچر سے آپ کانٹیکٹ کریں یا اس کے ڈسٹریبیوٹر سے رابطہ کریں یا اس کے ریٹیلر سے رابطہ کر لیں اور ان کی پروڈکٹ کی آپ پکچرز لیں, اپلوڈ کریں, لگائیں, آرڈر مل جائے, ان کو آپ پیمنٹ دیں, ڈیلیوری کریں. کسی قسم کی چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. بالکل ایسی. دیکھیں پیسہ خود بخود آتا ہے, لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی عزت کمانی ہے, ریسپیکٹ کمانی ہے, کریڈیبلٹی کمانی ہے. تو لوگ خود آپ کے پاس چل کر خود آئیں گے, انویسٹ کریں گے لوگ آپ پہ, اور آپ پہ انویسٹ کریں گے, ٹرسٹ کریں گے, اور پھر آپ تو کما ہی رہے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے انویسٹر کما رہے ہوں گے, آپ کے سپورٹر کما رہے ہوں گے. تو یہ کارواں بنتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا میں نے ابھی آپ نے اپنے بات چیت میں بتایا کہ آپ کو بہت زیادہ زبانیں بولنے کا ماہر بھی ہے ماشاءاللہ. یہ آپ نے کیسے سیکھا اور کون کون سی زبانیں آپ بول لیتے ہیں؟ اس میں دیکھیں مجھے بیسیکلی اردو, سندھی, بلوچی, صحیح ہے, گجراتی, پنجابی, زبردست, انگلش, صحیح ہے. ایک پشتو میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی. تو یہ بھی میں نے اپنے ایک پرسنل انٹرسٹ لے کے جو ہے نا. نہیں سر, کوئی آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیا ہوا یا بس؟ نو 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 ناٹ ایٹ آل. اچھا. میں آپ کو بتاؤں, جب میں کراچی میں پہلی جاب کر رہا تھا اور جب میں وہ ایز اے سیلز مین کام کر رہا تھا تو میرا جانا ہوتا تھا شاپ ٹو شاپ, صحیح ہے, ایریا ٹو ایریا. اوکے. تو زیادہ تر جب ہم فیڈل بیریا کر رہے تھے تو زیادہ تر یہاں پر میمن کمیونٹی ہے, تو میں وہ غلط شلط جو ہے نا وہ بول رہا ہوتا تھا. اوکے. تو جب آپ کوشش کرتے ہیں, پہلی دفعہ جب آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. اوبویسلی وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر لوگوں کی باتوں کو فالو کریں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ ایسی سکتے. ایسی. تو لیو دیم, ٹھیک ہے, اور آپ خود کوشش کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, تو لوگ پھر خود آپ کو فالو کرنا شروع کر لیں گے. بالکل ایسی ہے. تو جب آپ پہلا دفعہ کوئی بھی کام کریں گے, اور یہ حقیقت ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ کوئی کام کریں گے تو وہ آپ یقیناً غلط کریں گے, اور غلط کرنا یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن وہی غلطی آپ دوبارہ نہ کریں, اپنی غلطی سے سیکھیں اور اس میں امپرومنٹ لے کر آئیں, اور پھر گریجولی آپ یہ کر رہے ہوں گے کہ اپنی غلطیوں کو دور کر رہے ہوں گے اور اچھائیاں آپ کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہوں گی. تو اس کو کہتے ہیں کہ لرن فرام یور مسٹیکس. اور جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, آپ یقین جانیں کہ وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں, بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں, بہت جلدی آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے غلط کی ہے. اوبویسلی انڈرسٹوڈ بات ہے نا. اب ایک بندہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, تو وہ کیسے سیکھے گا؟ جب آپ غلطی کی کریکشن نہیں کریں گے تو پھر آپ بار بار غلطی کر رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ غلطی کرنا اٹس یور رائٹ, بٹ ریپیٹ جو ہے سیم غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے. آپ کو بلنڈر ہو گیا یہ. ڈو نیو مسٹیک, ڈو نیو مسٹیک, ڈو نیو مسٹیک. صحیح. تو اس طریقے سے جب آپ غلطیاں کریں گے اور ایک غلطی کو ریپیٹ نہیں ہوگی تو آپ میں امپرومنٹ آتی جائے گی, آپ سیکھتے جائیں گے, آپ آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہی ایک میں اپنے یوتھ کو میسیج دینا چاہتا ہوں, اور ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پازیٹیو میسیج دیں کہ غلطیوں سے سیکھیں اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں. جب تک آپ اپنی غلطی پہ نظر نہیں رکھیں گے, اس کی کریکشن نہیں ہوگی, اس کو آپ ریموو نہیں کر پائیں گے, اور اگر آپ ریموو نہیں کر پائیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں سر, آج کل ماشاءاللہ الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے, الیکشن کی گھما گھمی ہے, کیا سمجھتے ہیں کسی پرٹیکولر پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور الیکشن ہو جانے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, اور اس سے کاروبار میں کیا فرق پڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو ہے کہ میں پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم پاکستان کا مستقبل تابناک دیکھنا چاہتے ہیں,
اس میں صرف اپنی اسٹیبلش سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نیوٹرل کا رول پلے کریں. سب کو جو ہے وہ الیکشن میں کمپین چلانے کا ایک کہتے ہیں نا لیونگ پلینگ صحیح ہے. جو فیلڈ ہے وہ سب کو مہیا کی جائیں. دیکھیں پاکستان میں اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں لوگوں کا فیوچر بڑا تابناک ہے. صرف شرط یہ کہ جو ہمارے جو کرتا دھرتے لوگ ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے لیے اچھا کریں, پاکستان کی عوام کے لیے اچھا کریں, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس وقت کافی مایوس ہو چکی ہے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ہمیں جسٹس نظر نہیں آ رہی, ہمیں لوگوں کا فیوچر نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ میرٹ پر جو ہے وہ چیزیں مہیا نہیں کی جا رہی ہیں. بالکل ایسی ہے. تو ہمارے جو بھی ارباب اختیار لوگ ہیں اس وقت ان سے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے خدا را اچھا کریں. جو ماضی میں ہو چکا اس کو ہمیں صرف ایسے ماضی رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے جو حال ہے اس کو بہت اچھا بنانا چاہیے. صحیح ہے. ہمیں فیوچر کے لیے ریسرچ کرنی چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ دیکھیں زیادہ تر لوگ باہر جا رہے ہیں, مایوس ہو رہے ہیں. میں ایک اچھی موٹیویشنل ویڈیو بناؤں گا, لوگوں کو کروں گا, لیکن میرے ایک سے شاید تھوڑا بہت لوگ کچھ سیکھ پائیں گے. لیکن جو ہمارے جو بھی ارباب اختیار لوگ ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ خدا را ملک کے لیے اچھا کریں, اچھا سوچیں. اور اپارچونیٹیز بہت ہیں, اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں, وسائل دیے ہوئے ہیں, صرف اس کو بروئے کار لانا ہے. یہ پیسہ اس ملک پہ خرچ کریں, انفراسٹرکچر کو اچھا کریں, ہمارے پولیٹیشین سسٹم کو اچھا کریں, میرٹ کو اچھا کریں, جسٹس کو اچھا کریں. اکثر ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ چیکنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو روکا جا رہا ہے. تو جب قانون پہ عمل درآمد ہوگا تو اس قسم کی چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. بالکل ایسی ہے. سر آپ کی جتنی ماشاءاللہ لائف میں ایکسپیرینس ہے, جتنا آپ کی باتیں ہیں, میرے خیال سے اگر پورا دن بھی بیٹھے ہیں تو باتیں شاید ختم نہ ہو, مگر وقت کی تھوڑا سی کمی ہے. آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کوئی خاص میسیج ہمارے ینگ جنریشن کو جو دینا چاہیں, اور کوئی ایسا میسیج جو آج کل ہماری جتنی جنریشن باہر جا رہی ہے, ابراڈ جا رہی ہے, کیونکہ آج کل جس سے بھی بات کریں نا وہی چاہتا ہے کہ میں باہر شفٹ ہو جاؤں, یا پاکستان میں کوئی اسکوپ نظر نہیں آ رہا مجھے. تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ باہر جانا ان کے لیے بہتر ہے, پاکستان میں رہنا بہتر ہے, اور کوئی ایک ایسا میسیج جو بچوں کے ہمارے کام آئے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ نا امید نہ ہو اور سب باہر نہ جائیں. اگر آپ لوگ سب باہر چلے جائیں گے تو پھر اس ملک کو کون دیکھے گا؟ تو ہم سب نے مل کر, ایک ایک شخص نے جو بھی پاکستانی آئیڈینٹی رکھتا ہے اس کا یہ فرض ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پوزیٹیو رول ادا کرے. جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے اس پہ آپ احتجاج کریں, اپنا پروٹیسٹ لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ وہ چیزیں اچھی ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ اگر ہم یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری ختم کر دیں گے کہ میرے ایک سے کرنے سے کیا ہوگا, تو پھر سب یہی کہہ کے ساری باتیں چھوڑ دیں گے. تو ہم سب نے مل کر اس ملک کے لیے اچھا سوچنا ہے, اچھا کرنا ہے, روز کچھ نیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پاس تشریف لاتے رہیں گے اور آپ کو اسی طرح مزیدار باتیں ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ کیوں نہیں. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو سیکھنے کا بہت زیادہ کچھ ملا ہوگا اس میں. شاہ صاحب کو اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے, شاہ بلاگر سے نام سے, اس کو لازمی سبسکرائب کریں. ٹیسن انفرٹینمنٹ کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہی ملتا رہے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز بھی ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ سر.